دوسرا جو نا وہ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کی طرف یہ انجینئر صاحب نے جو کہنا کہ غیر مسلم یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بولتے ہیں اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جائن سے رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ یہ انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہے ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسی ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسی ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں، نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. وہ کہتے ہیں غیر مسلم تو کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں نہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے اور نہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ بولتے ہیں. تو میرے بھائیوں میں بتا دیتا ہوں کہ غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ بولتے بھی ہیں. میں ویڈیو لگا دوں گا اور ان کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. جو لفظ انجینئر نے نقل کیے تھے غیر مسلم کے حوالے سے ان کی کتابوں میں یہ لفظ نکلے ہوئے ہیں. میں JPG بھی فائلیں ایڈ کر دوں گا ان کی کتابوں سے. کل ایک شخص نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کیا مسیحی حضور کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کہتے ہیں؟ میں اس کی یہ بات سن کر ڈر گیا، کیونکہ یہ بات سچ مچ ہی میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی. تو میں نے اسے کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی مسیحی کتاب میں کسی مسیحی شخص کو، کسی استاد کو، کسی کو بھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے نہیں سنا. لیکن اس سے پہلے آپ ایک پوائنٹ سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے نا، ایک پوائنٹ سمجھ لیجیے، اہم پوائنٹ. آپ یہ پوائنٹ جب سمجھ گئے گویا آپ سارا مقدمہ سمجھ گئے. ٹھیک ہے میرے بھائیو، ایک ہے دین اللہ اور اس کے رسول کا دین. یہ دین ہے اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے نبی کے اوپر نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا. یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، یہ سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی باطل نہیں ہے، یہ 100% سچ ہے. اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے. ایک وہ دین ہے جو لوگ اس کتاب کو پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کا دین کو پڑھ کر مفتی بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر وہ اپنی کتابیں نکلتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ اس دین کے ریفرنس سے ہی اپنی کتابوں میں بھی وہ دین ہی بیان کرتے ہیں. لیکن جب وہ اپنی ریفرنس سے اپنی کتاب لکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے وہ مولوی ہے، وہ خود سے لکھ رہا ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین تو لکھ رہا ہوگا لیکن اس میں خود سے بھی کچھ لکھے گا. جب جو خود سے لکھے گا وہ بندہ نبی تو نہیں ہے، خود مولوی پیر نبی تو نہیں ہے، تو وہ اس کے اپنے الفاظ ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں ہوگا. یہ کتاب مکمل ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، یہ مکمل ہے، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اس کے علاوہ جو عالم دین یہی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تفسیر کے لیے یا سربلندی کے لیے یا کوئی مسئلہ سمجھانے کے لیے کتاب لکھتے ہیں دین میں، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین وہی ہوگا جتنا اس یہی کاپی پیسٹ اس نے کیا ہوگا. جو بعد میں وہ اپنے الفاظ اس میں لکھے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں ہوگا، وہ اس کے اپنے الفاظ ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک وہ دین ہو گیا جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، وہ 100% صحیح ہے. ایک وہ دین ہے جو مولوی پیر نے کتاب لکھی، اس میں دین مصطفیٰ کے ریفرنس نکل کیے اور اپنی تفسیر لکھی، وہ یعنی کہ ملاوٹ والا دین ہے. اللہ اور اس کے رسول کا دین اور پلس مولوی کا دین ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پوائنٹ بس یاد رکھنا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین میں کیا آیا. سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 33 میں اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے 42 نمبر 4252 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. کیا مطلب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے جو صحیح دین ہے، سچا دین ہے، یہ محفوظ ہے، اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ ذات نے لی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے اور محفوظ دین ہے، اس میں کیا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. اب آ جائیں اسی دین کو فالو کرنے والے جو مفتی ہیں یا پیر ہیں، انہوں نے جو اپنی کتابیں لکھی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ دین ان کا تھا، وہ دین ان کی جو کتابیں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی. ٹھیک ہے نا، اس میں کیا آ گیا، ہشت بشت میں چشتی رسول اللہ آ گیا، وہ بھی ایک عالم دین ہے جنہوں نے کتاب لکھی. ٹھیک ہے نا، رسالہ الانداز میں تھانوی رسول اللہ آ گیا. اس طرح قاسم نوتوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آخر الزمان ہیں، لیکن اگرچہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی اور رسول آ جائے آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے بھائیو، ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کو بات سمجھ میں آئی. ایک اللہ اور رسول کا دین، یہ محفوظ دین ہے. اس میں کیا آیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, قیامت تک کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا, جو اللہ نے بول کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. جبکہ جو اسی دین کو فالو کرتے ہوئے جن بزرگوں پیروں نے ایک اور اپنی کتابیں لکھی اس دین کی ایکسپلیشن کے لیے, یعنی اس کی تفسیر کے لیے, مسئلہ سمجھانے کے لیے, وہ کیونکہ محفوظ دین نہیں ہے, مولویوں کا دین ہے, وہ محفوظ دین نہیں ہے, کیونکہ وہ انسان ہے نا, غلطی ہو سکتی ہے. اس میں کیا آ گیا, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, اور کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی آ بھی جائے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل اپوزٹ بات آ گئی. اللہ سے رسول کے دین میں, محفوظ دین میں یہ بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں, آپ کے بعد کوئی قیامت تک پیغمبر رسول نہیں آئے گا. لیکن جو مولویوں نے لکھا دین غیر محفوظ دین تھا, وہ کیونکہ مولوی بشر ہیں, کوئی پیغمبر تو نہیں, ان کی طرف کوئی وحی تو نہیں آتی, انہوں نے جو لکھا اس میں انہوں نے کیا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ایک قسم کا ڈاکہ ڈال گیا. جو انہوں نے ڈالا یا کسی نے ڈال دیا, پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر حوالے سے انہوں نے اپنے نام کلمے پڑھانے شروع کر دیے, اور لکھ دیا کہ بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا ختم نبوت کے حوالے سے یہ ہے کہ کوئی نبی آ بھی جائے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اسی چیزوں کو بنیاد بنا کر وہ غلام قادیانی دجال نے یہ دعویٰ کر دیا اور کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آخری نبی مانتا ہوں, میں تو امتی نبی ہوں. ٹھیک ہے, تو کیا کیا کہ جو ایک اصل دین ہے, اللہ کے رسول کا دین ہے, محفوظ دین ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سچا دین ہے. اور دوسری طرف جو علماء نے دین لکھا, مولوی پیر حضرات لکھتے ہیں, وہ غیر محفوظ دین ہوتا ہے, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑھ کر غلط جو ہمارا مین عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں, اس میں اتنی بڑی غلطی. چشتی رسول اللہ کو پڑھا رہا ہے بریلوی والے, اور دیوبندی والے تھانوی رسول اللہ پڑھا رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں جی بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو یہ تھا غیر محفوظ دین, مولویوں کا دین. ٹھیک ہے, یہ جھوٹ ہے. جبکہ اللہ کے رسول کا دین یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی قیامت تک اب نبی یا رسول نہیں آئے گا. اسی طرح میرے بھائیوں, عیسائیوں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو ایک اللہ اور اس کے رسول کا جو دین تھا وہ انجیل تھی, جو محفوظ دین تھا. باقی پھر بعد میں ان کے مولویوں نے یہ دین, باقی ان کے مولویوں نے اسی دین کی ایکسپریشن میں لکھا, تو وہ انہوں نے اپنے ذاتی الفاظ لکھے, وہ غیر محفوظ دین تھا. تو آج کے دور میں تو جو انجیل ہے وہ بھی غیر محفوظ ہے, وہ بھی مکمل درست نہیں ہے, اس میں بھی ان کے علماء اور پیروں نے خود سے ایڈنگ کر دی ہے, وہ بھی غیر محفوظ ہے. آگے دور میں محفوظ کتاب صرف یہ قرآن پاک ہے, نہ تورات زبور انجیل, یہ تینوں جو آسمانی کتابیں ہیں یہ محفوظ نہیں ہیں, ان میں تبدیلی کی جا چکی ہے. تو جو اللہ کے رسول کا دین تھا, یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ان کو دیا کتاب, جو اللہ کے رسول کا دین تھا, اس میں انجیل میں اب وہ بھی تبدیلی ہو چکا ہے میرے بھائیو. یہ اپنا انجیل میں اس میں یہ الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ دیکھو قیامت تک بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے, ٹھیک ہے, جو تمہیں بہت سے معجزات دکھائیں گے اور بہت سے نشانیاں دکھائیں گے, تم ان کے معجزات دے کر ان کے پیچھے نہ چل پڑنا, ورنہ تم راہ ہدایت سے ہٹ جاؤ گے. سارے عیسائی ہیں جو ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں, وہ جو نا وہ اس کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے. میری اپنا جب انجینئر محمد مرزا کا یہ مسئلہ بنا تو میں نے ایک عیسائی پادری تھا, بہت اہل علم تھا, اسے ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ گفتگو کی ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اللہ کا نبی مانتے ہیں, نہ اس کتاب کو ہم آسمانی کتاب مانتے ہیں, ہم اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں, اور انجیل جو ہے نا وہی سچا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں کہ انجیل میں جو ٹیمپر شدہ ہے, پھر بھی وہ کیونکہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا دین ہے, تو ہم بھی اس آسمانی کتاب کا ادب و احترام کرتے ہیں. آسمانی کتاب ہے, وہ اللہ کا کلام ہے, لیکن اس میں تحریف کر دیا ہے. اس تحریف شدہ جو انجیل ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ قیامت تک بہت سے جھوٹے نبی ہوں گے, کھڑے ہوں گے, جو لانے بوت کریں گے, لیکن اے میرے چاہنے والوں, حواریوں, میرے اوپر ایمان لانے والوں, تم ان کے معجزات یا ان کے نشان دے کر گمراہ نہ ہو جانا. ٹھیک ہے, تو لیکن پھر جو ان کے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو آگے ماننے والے تھے, جو ان کے دین کے آگے بزرگان دین تھے, پیر تھے, جس طرح ہماری امت محمدیہ کے پیر اور مولوی ہیں, اس طرح جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے مولوی اور پیر تھے, انہوں نے پھر اپنی کتابیں لکھی ایکسپلینشن میں. اور اسی چیز کو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو تھی نا آیت کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو لکھا کہ بتایا کہ قیامت تک بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے, ان پر وہ تمہیں معجزات دکھائیں گے اور ان کے اوپر ایمان نہ لے کر آنا ورنہ تم بھٹک جاؤ گے. اسی چیز کو پھر انہوں نے ایکسپلینشن کیا. ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
اپنی کتابوں میں ان کے مولویوں پیروں نے جو ان کا غیر محفوظ دین ہے، جو ان کا اپنا ذاتی انہوں نے لکھا ہے، وہ کیا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ الفاظ لکھتے ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی ویڈیو میں کہے تھے کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں یہ الفاظ بولتے ہیں۔ وہ الفاظ انہوں نے مولویوں پیروں نے اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھے اور ویڈیو میں انہوں نے وہ الفاظ بولے بھی۔ میں ویڈیو بھی چلا دوں گا اور ساتھ میں وہ ریفرنس بھی لگا دوں گا۔ دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے؟ Well, according to the New Testament, if you deny that Jesus is God's son, and if you deny the spiritual paternity, the spiritual father of God, then you're one of the antichrist that the Bible warned against. Then you're one of the antichrist that the Bible warned against. Then you're one of the antichrist that the Bible warned against. Well, according to 1 John 2:22 to 23, Muhammad is an antichrist. Muhammad is an antichrist. Muhammad is an antichrist. So David, according to 1 John 2:22 to 23, Muhammad is what? He's an antichrist. Muhammad is what? He's an antichrist. Muhammad is what? He's an antichrist. So Muhammad is an antichrist. So Muhammad is an antichrist. He says Allah is not the father. Isa is not Ibn Allah. Chapter 9 verse 30. He's an antichrist. He's one of the antichrists that the Bible told us expect. So Muhammad comes and he confirms the Bible. So محمد کا اتنا بڑا دعوے دار اور اپنے آپ کو بہت آخری نبی کہتا ہے، مسلمان اس کو سرور کائنات کہتے ہیں، سرور دو عالم کہتے ہیں۔ یہ کہاں گیا سرور دو عالم؟ یہ کائنات کا سردار کہاں چلا گیا؟ بیان کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ جس دین میں بھی نبوت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد والے کو وہ جھوٹا سمجھتے ہیں، چاہے وہ اقرار کریں یا نہ کریں۔ اب یہاں پر ایک ڈسکشن جو بعض اور حضرات نے کیا کہ جی انجینئر مرزا صاحب نے یہ والا موضوع ڈسکس کر کے مسیحیوں کو خطرے میں ڈال دیا، تو یہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے کہ جی اب اگر یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ معاذ اللہ جو ہیں وہ جھوٹے تھے اور انہیں گناہ کی اولاد قرار دیا، تو کیا اگر یہ موضوع ڈسکس کیا جائے تو اس کے بعد کیا یہودیوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ نہیں، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو جس کا عقیدہ ہے ہم اس کو بیان کریں لیکن جان کسی کی خطرے میں نہ ڈالیں۔ آیا مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے تو اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ بعض ان کے علماء نے کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اب تو رواداری کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں نہیں کہتے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں مل جائے کہ ان کے بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہو تو کیا ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ یہ ان کے مذہب کا مسئلہ ہے اور ان کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ جی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نبی مانتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر کوئی نبی مانتا ہے تو ان کی ٹیچنگ کو فالو کرے۔ اب کہا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہم قرآن کو جو ہے ڈیوائن بک مانتے ہیں، اللہ کی جانب سے وہی مانتے ہیں، تو بابا اس کو قبول کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک جانب کہو کہ نبوت ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، دوسری جانب کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی مانتا ہوں، اور اس کے بعد قرآن جو ہے وہ اللہ کی جانب سے کتاب ہے لیکن اس کے احکام پر عمل نہ کرو؟ یہ تو تضاد ہے، جھوٹ ہے، یہ سیاسی بیان ہے۔ لیکن ہر شخص کو حق ہے کہ جو اس کے دین میں ہے وہ اس کو قبول کرے، بے شک لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرے، لیکن اگر وہ چیز کھل کے آ جائے تو لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اب یہ موضوع انہوں نے بیان کیا کہ اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب خاتون جس سے شادی ہوگی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گی۔ تو اب یہاں پر جواب یہ دیا جائے گا اہل کتاب سے شادی جائز ہے کہ نہیں ہے، باوجود یہ کہ ان کا عقیدہ ہے تثلیث کا، باپ بیٹا اور روح القدس مل کے اللہ بنے۔ آیا اہل کتاب سے شادی جائز ہے کہ نہیں ہے باوجود اس کے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ایسی خاتون سے شادی کریں کہ جو گھر میں یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب کہا جاتا ہے اہل کتاب سے شادی جائز ہے تو مراد یہ ہے کہ شادی جائز ہے، یعنی ایک جنسی تعلق جائز ہے، بشرط یہ کہ بچوں کو بعد میں خطرہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہودیوں سے شادی جائز ہے، کہا جائے گا جی اہل کتاب سے شادی جائز ہے، یعنی ایسی اہل کتاب سے شادی جائز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ناجائز اولاد سمجھے، اور یہ ان کا مسلم عقیدہ ہے، ہماری خود بات ہوئی ہے۔ اب ہم نام نہیں لیتے، نہیں بتاتے کہ یہودی لوگ کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، بہت کھل کے کہتے ہیں، جو ہم نے کہا وہ بہت واضح ہے۔ اور مسیحی حضرات سے اگر بات ہو تو وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، تو بہت واضح ہے کہ وہ ان کو کسی بھی اعتبار سے 0.0001 بھی احتمال نہیں دے سکتے کہ وہ اللہ کا نبی ہیں، جب تک کہ حضرت عیسیٰ کو خاتم الانبیاء مان رہے ہیں، ان کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا ختم نبوت۔ بالکل اسی طرح سے ہم مسلمان اشرف الانبیاء کے بعد کسی بھی فرد کی نبوت کا ذرہ برابر احتمال نہیں دے سکتے۔ بس اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی وحی کا دعویٰ کرے، خدا کی جانب سے شریعت آنے کا دعویٰ کرے، تو ہم بے شک اظہار نہ کریں لیکن عقیدتاً اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قطعاً جھوٹا سمجھتے ہیں، پکا جھوٹا سمجھتے ہیں۔ کوئی اپنی بکری کا دعویٰ کرے، گائے کا دعویٰ کرے، زمین کا دعویٰ کرے، سونے کا دعویٰ کرے،
اس کو ہم جھوٹا کہیں گے، لیکن کوئی ایسا دعویٰ کرے تو اس کو ہم کہیں گے پکا جھوٹا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی جانب نسبت دے رہا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے وہ قسم کھاتا ہے اس کی ہم زیادہ مذمت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو بیچ میں لے آیا. تو کچھ حضرات نے اس قسم کے موضوعات ڈسکس کیے کہ اس میں مسیحیوں کو خطرے میں ڈال دیا. تو ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں، آج نہیں تو کل بہت ساری چیزیں کھلیں گی. اس وقت پاکستان میں یہودی نہیں ہے، کیا کل اگر یہ بات کھلے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو گناہ کی اولاد سمجھتے ہیں تو ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ کہنا پڑے گا مجبور ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، اب کیا کریں اس کا. ان کی نبوت ختم ہو گئی حضرت ملاقی پہ، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہو چاہے کوئی اور ہو. حضرت عیسائی حضرات میں، مسیحی حضرات میں نبوت ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اب کوئی احتمال نہیں ہے کہ کوئی اگلا نبی آئے. یہ سب سیاسی بیان ہے کہ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں. اسے مان نہیں سکتے. اگر مانیں گے تو پھر مسیح نہیں رہیں گے، عیسائی نہیں رہیں گے. قرآن کو ہم حق مانتے ہیں، پھر وہ ان کو قرآن کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا. اب ایک مقالے کی جانب آپ کی توجہ دلائیں کہ جو 2015 میں لکھا گیا کہ جب وہ فرانسس نے یہ کہا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور قرآن کی تعلیمات میں یہ قتل عام نہیں ہے، تو کئی مسیحی حضرات نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا اور کہا کہ یہ ایک سیاسی بیان ہے. اور اپنے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے سینٹس تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہمارے سینٹس تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے 1 Peter 5 اور یہ مقالہ ہے کہ جس کا عنوان ہے What did the saints say about Islam، اور اس کے لکھنے والے ہیں اینڈریو بیزارڈ. اپریل 30 2015 کو لکھا گیا. تو یہاں پر پوپ فرانسس کا بیان ہے، اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، یعنی پوپ فرانسس کے اس بیان کو کہا گیا کہ سیاسی و غلط بیان ہے، اس کو بچانے کے لیے لکھنے والے نے اپنے جو سینٹس اور بزرگ گزرے ہیں کہ جس میں 8 سینچری کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 125 سال کے بعد غزہ میں ایک شخص کو مارا گیا تھا کہ جس کا نام تھا سینٹ پیٹر میوینوس، اور اس نے اس میں ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جھوٹا نبی کہا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں تو وہ پھر کسی بھی نبوت کے دعوے کرنے والے کو سچا کہہ ہی نہیں سکتے. اب آپ کے سامنے جو حوالہ ہے یہ جان ڈیمسین کا ہے کہ جو 749 میں دنیا سے گئے اور تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 117 سال کے بعد. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے کہ فور رنر آف اینٹی کرائسٹ، یعنی اینٹی کرائسٹ کا جو ہے یہ مقدمہ ہے یا پیش خیمہ ہے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے فالس پروفٹ نیمڈ محمد، یعنی جھوٹا بھی کہہ رہا ہے. اب کیا اگر اس چیز کو بیان کیا جائے تو کیا مسیحیوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر کہا جائے گا؟ نہیں. کیوں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ختم نبوت کے قائل ہیں، یہ ان کی ایک مجبوری ہے. ہاں پبلک میں وہ کھل کے نہ کہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس پر وہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں، یہ ان کو ایک حق ہے موجود. اب جو آپ کے سامنے حوالہ ہے یہ ان کے ایک سینٹ ہیں ہیبیٹینوس جرمایا کہ جو 851 میں دنیا سے گئے، اور یہ اس میں کہہ رہے ہیں پریکارسر آف دا اینٹی کرائسٹ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو پیش خیمہ ہے اور پیشرو ہے کس کا؟ اینٹی کرائسٹ کا، یعنی دجال کا. اب ان کے ایک ہیں بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ جن کا نام ہے جارج، 1852 میں دنیا سے یہ گئے. یہ کہتے ہیں جو بھی ہمارے عقیدوں کو نہیں مانتا وی کنسیڈر ٹو بی ڈیمڈ، کہ اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب ہو. تو یہاں سے پتہ چلا کہ بھئی یہ ان کا ایک نظریہ ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم کسی کو نہ کہیں یہ الگ بات ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہم حالات کے تحت اسے کچھ نہ کہیں اور ان لوگوں سے ملیں، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ جھوٹا تو ہے. تو یہاں پر ہماری گزارش ہے دوبارہ برادران اہل سنت سے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر یہ کام نہ کریں. اب ہوگا یہ کہ آپ ہی کے جوان اور باقی کے انجینئر مرزا کے طرفداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کے بزرگ پہلے کہہ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کو وہ لائیں پبلک میں. ورنہ ہوگا کیا کہ کبھی تو یہ شیعوں پہ توہین رسالت کا کیس بنا دیتے ہیں، کبھی مسیحوں پہ بنا دیتے ہیں، کبھی کسی اور پہ بنا دیتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے محمد کا جو اتنا بڑا دعوے دار اور اپنے آپ کو بہت آخری نبی کہتا ہے، مسلمان اس کو سرور کائنات کہتے ہیں، سرور دو عالم کہتے ہیں. یہ کہاں گیا سرور دو عالم؟ یہ کائنات کا سردار کہاں چلا گیا؟ تو اب میرے پاس جو آئے گا، جو عیسائی لوگ کہتے ہیں، عیسائیوں کے بعد بیان بھی آئے ہیں وہ نیٹ کے اوپر، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا عقیدہ نہیں رکھتے کہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ان کے بارے میں یہ الفاظ نقل کریں. تو وہ میرے بھائیوں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ مسئلہ کیا ہے. اب دیکھیں کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اور ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والوں لا الہ الا اللہ
चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह। अब आगे इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत शुक्र और बस्ती में की, खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे मुग़ल सूफिया के बारे में ज़बान न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीनहार हरगिज़ ऐसे मुग़ल सूफिया के बारे में ज़बान न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। तुम्हारे काबिल कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ। मिस्र का जो अल बैरूत है, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अल बैरूत जहां पर छपती है वो इसराइल के बॉर्डर के साथ है। तुमसे ना हो पाएगा। अब कोई पता नहीं है कि इसराइल के बॉर्डर यहूदी पूरी दुनिया में सबसे बड़े साक्षी हैं, पता नहीं उन हदीसों में भी तब्दीलियां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कोई पता है कि हमारी किताबों में किसी ने तब्दीली कर दी? इस पे मेरा जवाब यह है कि सबसे पहले मुझे यह बताएं, इनकी लेगेसी कौन आगे लेके चल रहा है, इनकी किताबें कौन प्रिंट कर रहा है? यहूदों ने सारा प्रिंट कर रहे हैं या बरेलवियों के बुजुर्ग आज तक ये 700-800 साल से गंद समेटते हुए आ रहे हैं? प्रिंटिंग तुम्हारे बाबों ने की है। अगर तुम लोग समझते हो ये कुफरियात थे, तो ये कौन सी दीन की खिदमत हुई है कि तुमने इनके मलफूजात जमा किए हैं? नहीं जी, जो बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो वो आप ले लें, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो वो आप ना लें। क्यों भाई? जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है वो तो पहली कुरान और सुन्नत में लिखी हुई है। ऐनी करके कान क्यों फड़ना है? नजर इधरों रखो अपनी किताबों, लाओ चौक च रख के अग, जिनमें गुस्ताखियां लिखी हुई हैं, अपने नामों के कलमे पढ़वाए हुए हैं तुम्हारे बुजुर्गों ने। नहीं नहीं नहीं, वो इल्हाकी बातें हैं, वो बाद में शामिल हो गई हैं। प्रिंट क्यों कर रहे हो? गजब बेइज्जती है। ठीक है शाह साहब, मान लेते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफिया कलमा है और यहूदियों ने आपकी किताबों में एडिशन कर दिया और ये एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन पीर मेरे शाह साहब तो इस कलमे का दिफा करके गए। हाय हाय हाय, 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज, कमाल बात की है। कौन? पीर मेरे शाह साहब। Hey y'all, come look at this. कौन? पीर मेरे शाह साहब। उन्होंने इस जुमले को मार्फत की बात कहा, मैंने खुद पढ़ा, वो अपनी किताब में उन्होंने इस हवाले से लिखा है कि ये मार्फत की बात है। उस वक्त तो टार्जन बना हुआ था जी, मैं गुलाम कादियानी से बात करूंगा, शुक्र करो नीचे गल हुई, मुंह ना मार छड़ना सी उन्हें कहना सी कि तेरे कार खुरा पे निकलता है चिश्ती रसूलुल्लाह था। तो यहाँ पे आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वही पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या है? मुझे नहीं लगता कि शायद पीर मेरे शाह साहब आपने पढ़ा हो, शायद उसमें भी तब्दीली हो सकती है, मैं ये भी कह सकता हूँ। कब पता चला? इंजीनियर साहब के आने के बाद। शाह साहब जिसे आप जाहिल कह रहे हैं, उसी जाहिल शख्स जो आपके बगौल अगर हम उसको जाहिल मान भी लें, देखें आप उसी जाहिल शख्स की वजह से आपकी बड़ी बड़ी तसानीफ, बड़ी बड़ी किताबों के अंदर से, अहले सुन्नत की किताबों के अंदर से वो कुफरिया जुमला खत्म हुआ, उसका क्रेडिट तो आपको देना चाहिए। नहीं, हम क्यों दें क्रेडिट? मैं ना मुजद्दिद का वो, मैं इस सिस्टम का कोई बेनिफिशियरी नहीं, सीधी सी बात है, लेकिन अपनी आखिरत तो कम से कम संवार लो। ये जो बैठ कर आप जिनका नाम ले रहे हैं, मिर्जा जहन्नमी, क्या बोला तूने? मिर्जा जहन्नमी धोते हो यार, मेरे ख्याल से जहन्नमी नहीं किया जाए। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर के अंदर कुरान के अंदर तारीफ हुई, उसके अंदर हुई, नहीं मान लिया, तो वो हुई, तो नहीं यहूदियों ने एडिशन कर दी, हमने मान लिया। वो तो मैं 10 तक कोई नहीं बदलियां। 100 साल पहले आला हजरत भी दिफा करके गए, पीर मेरे शाह साहब भी मार्फत की बात कह के गए, और अशरफ थानवी साहब ने भी दिफा किया। मैंने सारी किताबों के हवाले आपको दे दिए, फतावा रज़विया, तहकीकुल हक और अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया, और सबसे बढ़कर 2009-10 के मुनाजरे वीडियोस मौजूद हैं, इन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। कमीने गुलामों में से एक हूँ। ऐत फ्रॉड जगह किताबों को नहीं बदलियां, और अगर आज जान छुड़ानी है तो साथ ये फतवा दो, जिन्होंने किताबें प्रिंट की, जिन्होंने तर्जमे किए, जिन्होंने इसकी कमाइयां खाई, ये सब हराम के मुर्तकिब हुए, बल्कि कुफर के। कुछ लोग इसमें एक मनफी बात करते हैं कि ये बुजुर्गों की किताबों में दर्ज आ गया है, तो देखिए कि अकायद जो हैं वो कुरान और सुन्नत से साबित होते हैं। रहा दिगर किताबें, उनमें तहरीफात और इल्हाकात बेशुमार तौर पर मौजूद होता है, और ये ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ ये झूठी बात मंसूब करना कि माअज़ल्लाह इस किस्म का कलिमा उनको पढ़ाया गया या उन्होंने पढ़ाया, ये झूठ है और एक इल्हाकी चीज है। मैं इस पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के चंद सबूत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। या मैं पैगंबर हूं या मैं रसूल हूं,
تو علماء لکھتے ہیں کہ جناب وہ کافر ہوگا کہ جس نے اپنی طرف یہ جملہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں گویا کہ پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ اسی جلد میں لکھتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں، بلکہ بہت سے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہے جس کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کو ثابت نہیں کرتا، تو گویا کہ یہ اکابر اولیاء کی طرف اس قسم کی باتیں غلط منسوب کی گئی ہے۔ خواب دیکھا ہے اور خواب میں وہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہے اور حضرت رسول اللہ کے نام پہ اپنے پیر کا نام اشرف علی پڑھ رہا ہے خواب میں، تو بہت پریشان ہے کہ کیا کر رہا ہوں۔ اسی اسنا میں اس کی آنکھ کھلی اور خواب کا اثر جسم پہ اتنا تھا کہ وہی لفظ پڑھ رہا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ خواب میں ڈرے نا اور آپ کی آنکھ کھلے تو بندے پہ گھبراہٹ جسم پہ محسوس ہو رہی ہوتی، یا خواب میں کبھی خوش ہونا تو بعض اوقات بندے کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی۔ اللہ جس کو نصیب کرے کبھی رسالت امام علیہ السلام کی زیارت ہونا تو اٹھنے کے بعد بھی وہ چاشنی موجود ہوتی ہے، تو اثر رہتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے جب میری آنکھ کھلی نا وہی غلط کلمہ پڑھنے والی کیفیت میرے اوپر چل رہی ہے اور میں منہ سے کہہ رہا ہوں، میں زبان پکڑتا ہوں کیا ہو گیا تجھے بابا، کیا غلط پڑھ رہا ہے، زبان پکڑتا ہوں، رکتا شکتا کچھ بھی نہیں ہے، میرے اوپر اثر ہو رہا ہے، آخر ایک وقت میں جا کر رکا، مجھے اس خواب کی تعبیر دے دے۔ اب اکاڑا کے مسلمانوں مجھے جواب دو، یہ بندہ حضرت تھانوی کو نبی مانتا ہے، حضرت تھانوی کے کلمے کو کلمہ مانتا ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، میں ٹھیک پڑھنا چاہتا ہوں نہیں پڑھ سکتا، اس کا معنی ہے وہ ٹھیک کلمہ تو محمد الرسول اللہ سمجھتا ہے، یہ بیچارہ مجبوری میں بیٹھا ہے، تو اب اسے یہ بات کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ تو غلط کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ تو وہ پہلے مان چکا ہے، اسے تو صرف تعبیر ہی دینی ہے نا۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ خواب کے علوم خواب کے ہوتے ہیں، تعبیر کے اصولوں کے مطابق بات یہ ہے کہ جس شیخ سے تم بیعت میں ہو تمہارا شیخ متبع سنت ہے۔ ہو گئی بات۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا خواب تھا نا، اس نے کہا مجھے خواب آیا اس مرید نے کہ مجھے اشرف علی رسول اللہ خواب میں آیا، تو جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ختم نبوت کے منکر، جو دماغ سے اچھا سوچتے ہیں انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر کی، ایسی تعبیر کی جو شریعت کے مطابق، یہ نہیں کہا کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ کہا کہ بھئی یہ اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ شاید میں متبع سنت ہوں، میں نبی کو فالو کرتا ہوں، یہ ایک اچھی تعبیر نکال لی۔ ہمارے جو بریلوی ہیں ان کے سامنے چشتی رسولہ پیش کیا جائے وہ دفاع کرتے ہیں، بعض لوگ دفاع کرتے ہیں کہ یہ نہیں وہ خاص حالت میں تھے، وہ ایسے تھا وہ ایسے تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی گستاخی ہے، آپ کے ختم نبوت کے اوپر اتنا بڑا ڈاکہ ہے، لیکن اس کے باوجود بریلوی بعض اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کی تعبیر کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں یہ سراثن غلط ہے۔ تھانوی رسول اللہ کی باری آئی اور جو دیوبندی مولوی ہیں وہ بعض اس کا دفاع کرتے ہیں کہ تعبیر کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں یہ غلط ہے، دو رائے بن گئی نا، حالانکہ سٹیٹمنٹ ہے ہی غلط، تھانوی رسول اللہ بھی 100% غلط ہے، چشتی رسول اللہ بھی 100% غلط ہے، لیکن اس کے باوجود دو رائے بن گئی، بعض اس کی تعبیر کرتے ہیں تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں عیسائیوں میں بھی دو گروہ ہیں۔ کل ایک شخص نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کیا مسیحی حضور کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کہتے ہیں؟ میں اس کی یہ بات سن کر ڈر گیا، کیونکہ یہ بات سچ مچ ہی میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی، تو میں نے اسے کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی مسیحی کتاب میں کسی مسیحی شخص کو، کسی استاد کو، کسی کو بھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے نہیں سنا۔ محمد کا جو اتنا بڑا دعوے دار اور اپنے آپ کو بہت آخری نبی کہتا ہے، مسلمان اس کو سرور کائنات کہتے ہیں، سرور دو عالم کہتے ہیں، یہ کہاں گیا سرور دو عالم؟ یہ کائنات کا سردار کہاں چلا گیا؟ Well, according to the New Testament, if you deny that Jesus is God's Son, and if you deny the spiritual paternity, the spiritual father of God, then you're one of the antichrists that the Bible warned against. Then you're one of the antichrists that the Bible warned against. Then you're one of the antichrists that the Bible warned against. Well, according to 1 John 2:22-23, Muhammad is an antichrist. Muhammad is an antichrist. Muhammad is an antichrist. So David, according to 1 John 2:22-23, Muhammad is what? He's an antichrist. Muhammad is what? He's an antichrist. Muhammad is what? He's an antichrist. So Muhammad is an antichrist. So Muhammad is an antichrist. He says Allah is not the Father. Isa is not Ibn Allah. Chapter 9, verse 30. He's an antichrist. He's one of the antichrists that the Bible told us expect. So Muhammad comes and he confirms the Bible. So Muhammad. اب ایک مقالے کی جانب آپ کی توجہ دلائیں کہ جو 2015 میں لکھا گیا کہ جب وہ فرانسس نے یہ کہا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور قرآن کی تعلیمات میں یہ قتل عام نہیں ہے،
تو کئی مسیحی حضرات نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا اور کہا کہ ایک سیاسی بیان ہے یہ، اور اپنے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے سینٹس تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہمارے سینٹس تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے 1 Peter 5 اور یہ مقالہ ہے کہ جس کا عنوان ہے What did the saints say about Islam، اور اس کے لکھنے والے ہیں اینڈریو بیزارڈ. اپریل 30 2015 کو لکھا گیا. تو یہاں پر پوپ فرانسس کا بیان ہے، اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، یعنی پوپ فرانسس کے اس بیان کو کہا گیا کہ سیاسی و غلط بیان ہے، اس کو بچانے کے لیے لکھنے والے نے اپنے جو سینٹس اور بزرگ گزرے ہیں کہ جس میں 8 سینچری کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 125 سال کے بعد غزہ میں ایک شخص کو مارا گیا تھا کہ جس کا نام تھا سینٹ پیٹر میوینوس، اور اس نے اس میں ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جھوٹا نبی کہا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں تو وہ پھر کسی بھی نبوت کے دعوے کرنے والے کو سچا کہہ ہی نہیں سکتے. اب آپ کے سامنے جو حوالہ ہے یہ جان ڈیمیسین کا ہے کہ جو 749 میں دنیا سے گئے، اور تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 117 سال کے بعد. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے کہ فور رنر آف اینٹی کرائسٹ، یعنی اینٹی کرائسٹ کا جو ہے یہ مقدمہ ہے یا پیش خیمہ ہے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے فالس پروفٹ نیمڈ محمد، یعنی جھوٹا بھی کہہ رہا ہے. اب کیا اگر اس چیز کو بیان کیا جائے تو کیا مسیحیوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر کہا جائے گا؟ نہیں. کیوں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ختم نبوت کے قائل ہیں، یہ ان کی ایک مجبوری ہے. ہاں پبلک میں وہ کھل کے نہ کہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس پر وہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں، یہ ان کو ایک حق ہے موجود. اب جو آپ کے سامنے حوالہ ہے یہ ان کے ایک سینٹ ہیں ہیبیٹینوس جرمایا کے جو 851 میں دنیا سے گئے، اور یہ اس میں کہہ رہے ہیں پریکارسر آف دا اینٹی کرائسٹ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو پیش خیمہ ہے اور پیشرو ہے کس کا؟ اینٹی کرائسٹ کا، یعنی دجال کا. اب ان کے ایک ہیں بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ جن کا نام ہے جارج، 1852 میں دنیا سے یہ گئے. یہ کہتے ہیں جو بھی ہمارے عقیدوں کو نہیں مانتا وی کنسیڈر ٹو بی ڈیمڈ، کہ اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب ہو. تو یہاں سے پتہ چلا کہ بھئی یہ ان کا ایک دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی. بعض جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گستاخانہ الفاظ لکھے اپنی کتابوں میں اور زبان سے بولے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ایسے الفاظ لکھنے بھی نہیں چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ بولنے چاہیے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، آپ کے بعد جو بھی آئے گا تو ہم تو یا نا وہ ان کے بارے میں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی الفاظ نکلے جو انجینئر محمد مرزا نے کہے، اور انہوں نے اپنی ویڈیو میں وہ الفاظ بولے جو انجینئر محمد مرزا نے کہے کہ یہ الفاظ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو میرے بھائیو یہ جو اعتراض کرتے تھے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں بولتے، ہم تو نہیں کہتے، تو یہ میں آپ کے سامنے JPG رکھے ہیں، آپ کے سامنے ویڈیو رکھ دی ہیں. جس طرح ہمارے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، بعض مولوی طویل کرتے ہیں، بعض کو غلط کہتے ہیں، اس طرح میرے بھائی ادھر بھی عیسائیوں کے ہاں بھی ایسا ہی ہے. بعض جو نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ الفاظ گستاخانہ بولتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، اور بعض وہ اس کی چیز کا انکار کرتے ہیں. بہرحال یہ تو میں نے خود ڈسکس کیا ہے کہ عیسائی پادری سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاموش ہیں، ہم ان کو نبی نہیں مانتے، نہ ہم اس قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، انجیل ہماری بک ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال میں نے ان سے جب پوچھا مزید کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ اس وقت ملک میں بنا ہے کہ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توبہ نعوذ باللہ یہ الفاظ بولتے ہیں، تو انہوں نے نا بعض کو نا گول ڈول کر دیا. نہیں جی دیکھیں نا مسلمان جذباتی ہیں، ایسے ہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے جڑاں والی میں اتنے گرجے جلا دی، ایسے تھا ایسے تھا. وہ ظاہر ہے پھر میں بھی سمجھ گیا کہ ٹھیک ہے یار، ہو سکتا ہے کہ یہی نا وہ بندہ کہتا ہو سکتا ہے تمہیں مسلمانوں نے ہمارے پاس بھیجا ہو کہ یہ ان سے پوچھ کے اگر یہ الفاظ بولیں گے تو ان کو ہم قتل کریں گے یا ایسے ایسے ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ نا پر انہوں نے یہ الفاظ کلیئر کٹ کہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، نہ اس قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں اور انجیل کو ایک بک مانتے ہیں.